ایک خرگوش اور ایک کچھوے کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جنگل میں ایک خرگوش ہوتا تھا، خرگوش۔ وہ خرگوش بڑا فٹ فاٹ تھا، بڑا ہینڈسم خرگوش تھا اور بڑی تیز بھاگا کرتا تھا، اور اس کو اپنی تیز رفتاری پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ایک دن خرگوش نے کچھوے کو دیکھا۔ کچھوا بڑی آہستہ آہستہ چل رہا تھا، کیونکہ کچھوا وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ تو خرگوش نے کہا کچھوے سے، ارے کچھوے میاں، تم اتنی آہستہ آہستہ چلتے ہو، اگر کبھی کوئی مصیبت تم پہ آ گئی، تم تو جان سے ہی مر جاؤ گے، تم تو مر ہی جاؤ گے، اس مصیبت کا مقابلہ ہی نہیں کر پاؤ گے، تمہیں تو چلنا ہی نہیں آتا، تمہیں تو دوڑنا ہی نہیں آتا، تم تو اتنے ہلکے ہلکے چلتے ہو۔ اب اس نے کچھوے کا اتنا مذاق اڑایا اور کچھوے کی اتنی انسلٹ کی تو کچھوے کو بڑا غصہ آیا۔ کچھوے نے کہا کہ خرگوش میاں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم دونوں ریس لگا لیتے ہیں۔ خرگوش نے کہا، ارے تم مجھ سے ریس لگاؤ گے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کتنی تیز بھاگتا ہوں، میں کتنی تیز بھاگتا ہوں، تم مجھ سے ریس لگاؤ گے؟ کچھوے نے کہا، ہاں ہاں میں تم سے ریس لگاؤں گا، لگاؤ گے مجھ سے ریس؟ کل صبح ریس رکھتے ہیں۔ او بھائی، پورے جنگل میں آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ جی کچھوے اور خرگوش کے درمیان مقابلہ ہونے والا ہے ریس لگانے کا۔ سارے جانور ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ کل مقابلہ ہے، کل مقابلہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کل کا دن بھی آ گیا۔ مقابلے کے دن کی جیسے ہی صبح ہوئی، ویسے ہی خرگوش اور کچھوے کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ دور جو آم کا درخت ہے، بہت دور، یوں سمجھو کہ جنگل کے دوسرے کنارے میں جو آم کا درخت موجود ہے، جو سب سے پہلے اس درخت کے پاس پہنچے گا وہ ریس جیت جائے گا۔ سارے جانور کھڑے ہوئے اور پھر بندر نے ریس شروع ہونے کے لیے سیٹی بجائی۔ جیسے ہی سیٹی بجی ویسے ہی خرگوش اور کچھوے کی ریس شروع ہوئی۔ خرگوش بہت تیزی سے بھاگتا بھاگتا دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا۔ خرگوش بہت دور چلے گیا، لیکن کچھوے کا حال یہ تھا کہ کچھوا بالکل سلو 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 سلو، ایک ایک قدم آہستہ آہستہ وہ چل رہا تھا۔ خرگوش نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ابھی تو کچھوا مجھ سے بہت پیچھے ہے، میں تھک بھی گیا ہوں، ایسا کیوں نہ ہو کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ کہتے ہی خرگوش سونے کے لیے لیٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو تیز تیز خراٹے آنے لگے اور وہ گہری نیند سو گیا۔ اور وہاں کچھوا رکا نہیں، کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ بہت دیر بعد خرگوش کو اس نے دیکھا تو مسکرانے لگا، ارے میاں، خرگوش تو سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا، خرگوش کو سونے دو، آگے چلو آگے چلو۔ خرگوش کو سوتا چھوڑ کر کچھوا آگے بڑھنے لگا، بڑھتا گیا اور شام میں بالآخر کچھوا اس آم کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اور وہاں پر کیا تھا، وہاں پر خرگوش کی اچانک آنکھ کھلی تو دیکھو، ہوئی شام ہو گئی۔ ارے جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو پھر خرگوش بھاگنے لگا، اور جب وہ بھاگنا شروع ہوا تو دیکھتا کیا ہے کہ آم کے درخت کے پاس پہنچا تو وہاں پر پہلے سے کون موجود تھا؟ کچھوا موجود تھا، اور سارے جانور تالیاں بجا رہے تھے کہ کچھوا جیت گیا، کچھوا جیت گیا۔ کچھوا جیتا تو کچھوے کو سونے کا میڈل پہنایا گیا، اور خرگوش وہاں پر کھڑا ہوا افسوس کرنے لگا کہ کاش میں سوتا نہیں، کاش میں آرام نہیں کرتا تو آج میں جیت جاتا اور مجھے کیا پہنایا جاتا، سونے کا میڈل۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلا جو روزانہ محنت کرتے رہتے ہیں، کچھوے نے مسلسل محنت کری نا، وہ رکا نہیں کہیں پر بھی، اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ چلتا گیا اور بالآخر اپنی منزل پر پہنچ کر ہی اس نے جب میڈل پہن لیا، جب ہی دم لیا۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ بہت ذہین ہیں، بہت فتین ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے ابھی تو ایگزام میں 1 سال پڑا ہے، ابھی تو سالانہ امتحان میں 6 مہینے پڑے ہیں، تو جناب یہ 6 مہینے ایسے ہی گزر جائیں گے کہ آپ خرگوش کی طرح سوئیں گے اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی، ہوئی صبح امتحان ہے، ایسے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو میرے بچوں، آپ یہ مت سمجھو کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی آپ چھوٹے سے ہو، کل ہوگی تو آپ بالکل بڑے ہو جاؤ گے اور آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے گا۔ بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ ایک ایسا بچہ ہے جو 10 دن میں 1 مرتبہ 5 صفحے سبق سناتا ہے اور پھر 9 دن تک وہ سبق سناتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر 1 صفحہ سبق سناتا ہے، تو کون سا بچہ کامیاب ہوگا؟ جو روزانہ محنت کر رہا ہے یا جو 10 دن میں 1 مرتبہ محنت کر رہا ہے؟ جو روزانہ محنت کر رہا ہے۔ بیٹا روزانہ محنت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بڑا پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، اگرچہ تھوڑا سا عمل ہو۔ کیا آپ بات سنو، اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر نمازیں پڑھیں گے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے والدین کی عزت کریں گے، تو ایک ایسا دن آئے گا ہم اس دن میں کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے سستی برتی، آج ہم نے غفلت دکھائی، تو ہمارا وہی حال ہوگا خرگوش والا، کہ جب خرگوش اٹھے گا تو بالکل قصہ ختم ہو جائے گا، میدان بالکل خالی ہو جائے گا، اور پھر افسوس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔